سحر کا دسترخوان ہے اور دوسرا روزہ ہم سب نے اختیار کرنا ہے انشاءاللہ، اور پہلا جمعہ ہے ماہ مبارک کا، تو روز جمعہ کی ہی مناسبت سے علماء سے گزارش کریں گے کہ گفتگو کریں، اس پہ روشنی ڈالیں۔ اس کی اہمیت میں مفتی عامر صاحب آپ اگر آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم بھائی، ایک تو جمعے کی اتنی اہمیت، اوپر سے ماہ رمضان کا جمعہ، تو یہ ایک سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جمعے سے بہتر کسی اور دن پر سورج طلوع نہیں کیا۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام جنت تشریف لے گئے، اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ تو جمعے کی فضیلت باقاعدہ ہے، جس طریقے سے دیگر مذاہب کے اندر ہفتے کی عیسائیت کے اندر، یہودیت کے اندر، اور اتوار کی جو ہے وہ عیسائیت کے اندر اہمیت ہے کہ وہ اس کو عبادت کے لیے مختص کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو عبادت کے لیے اور اجتماعی ایک یونٹی کے اظہار کے لیے جو دیا گیا ہے وہ جمعے کا دن دیا گیا ہے۔ جمعے کی نماز، جمعے کا اہتمام، باقاعدہ جو ہے وہ جمعے کے لیے تیاری کرنا اور جمعے کے لیے وقت پہ پہنچنا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لگاتار 3 جمعے اگر لاپرواہی سے چھوڑ دے، بلا شرعی عذر کے چھوڑ دے، تو اس کے جو ہے وہ دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جمعے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی جو بہاریں ہیں، جمعے کے دن جو ہے وہ اس کو کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع ہونے سے بچائے۔ کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ۔ مولانا کمال مہدوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے کے ایام میں وہ واحد دن کہ جس کے نام پر سورہ قرآن میں موجود ہے، وہ سورۃ الجمعہ ہے، 62واں سورہ ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ مسبحات میں سے ہے۔ قرآن میں 7 سورہ ایسے ہیں کہ جو تسبیح کے ذکر سے شروع ہوتے ہیں۔ سورہ اسراء ہے، حدید ہے، حشر ہے، صف ہے، جمعہ ہے، تغابن اعلیٰ ہے۔ یہ 7 سورے وہ ہیں کہ جو یسبحو سے، سبحہ سے، سبحان سے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ میں سوچتا ہوں کبھی کبھار کہ ہمیں جب کوئی بات دل پہ بڑی اچھی لگتی ہے، آپ بھی سامنے سے کہتے ہیں نا سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، کیا ہی بات ہے جب اللہ خود کہے سبحان اللہ۔ جب حضور مکرم معراج پہ جا رہے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تو وہ سورہ مسبحات میں سے۔ اس طرح سے سورہ جمعہ بھی مسبحات میں سے، اور تسبیح کر رہی ہے ہر وہ شے جو زمین میں، ہر وہ شے جو آسمان میں۔ تو تسبیح کی آواز تو ہمیں نہیں آ رہی۔ تو یہاں پر ایک بڑی لطیف بات یہ ہے کہ ہر شے اپنے وجود سے اس کے بے عیب ہونے کا اعلان کر رہی ہے۔ یہ خود تسبیح ہے۔ واہ واہ واہ۔ ہمارے وجود کے اندر بھی دیکھیں، ہمارے چہرے میں رطوبتیں ہیں الگ الگ، کانوں میں تلخ رطوبت ہے، زبان پر شیرین رطوبت ہے، آنکھوں میں نمکین رطوبت ہے۔ تلخ رطوبت یہاں پر اس لیے ہے کہ حشرات الارض نہ چلے جائے، شیرین رطوبت اس لیے یہاں پر ہے کہ پیاس بجھ جائے، نمکین رطوبت آنکھوں میں اس لیے ہے کہ آنکھوں کی جو چربی ہے وہ باقی رہے، پگھل نہ جائے۔ تو جہاں اللہ نے جو رکھا ہے نا، وہ حکمت کے ساتھ رکھا ہے۔ یہی ہے الملک القدوس العزیز الحکیم، جسے فارسی زبان میں کہتے ہیں کہ جو ابرو ہے ہمارے چشم کی، اگر راز بدی کج بدی، یعنی اگر وہ سیدھی ہوتی نا تو کج ہوتی۔ اب یہ واہ، تو جہاں اللہ نے جو چیز رکھی ہے وہی بہترین ہے، ویسے ہی ہے۔ یہ خود ہمارے توکل کو بھی بڑھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ جمعے کو سید الایام قرار دیا گیا ہے، ہمیں ساری برکتیں نصیب فرمائے۔ کیا کہنا ہے قبلہ مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، اور سب کو بہت ظاہر ہے کہ برکت اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے جمعۃ المبارک کے دن غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے جیسے بھی میسر ہوں، اور معطر ہوا، اور پھر باوقار طریقے سے آ کر جمعۃ المبارک کے خطبے میں شریک ہوا جس طرح سننے کا حق ہے، اور اس کے بعد جمعۃ المبارک کی نماز ادا کی، تو فرمایا کہ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعۃ المبارک تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ چھوٹا سا عمل ہے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور پھر ہمیں خاص طور پر ماہ رمضان میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سب سے پہلے جو جمعۃ المبارک میں مسجد میں آتا ہے تو اس کے لیے بہت کثیر ثواب ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہاں جمعۃ المبارک کے اعمال کے حوالے سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جو سورہ یاسین پڑھے تو بحکم نبی اس کی بخشش ہے، اور اسی طریقے سے جو جمعۃ المبارک میں سورہ کہف پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نور عطا فرماتا ہے۔ اور آخری بات کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک جمعۃ المبارک کے دن پڑھو کہ اس دن فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنا ہے جناب قبلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا کام تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ من غسل واغتسل وبکر وابتکر ودنا من الامام، جو صبح جمعہ کی تیاری کر کے امام کے جتنا قریب بیٹھتا ہے، جتنا جلدی آتا ہے،
کان لہو بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامہا و قیامہا، تو اللہ ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں کیا کہنا اور ہے؟ 1 سال کے قیام کا۔ کیا کہنا دوسرے نمبر پہ سورہ کہف کا اہتمام، اور تیسرے نمبر پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ تاکید فرمائی صلاۃ التسبیح کے حوالے سے کہ انسانوں کے بقدر تمہارے گناہ ہوں، ریت کے ذروں کے بقدر گناہ ہوں، تو اللہ صلاۃ التسبیح کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام، اور ایسے ہی جمعے والے دن خاص طور پہ صدقے کا اہتمام کرنے کا ضرور اس کی کوشش کی جائے، نفلی صدقہ بھی، اور درود پاک کی کثرت۔ فرمایا جو جمعے والے دن 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنائے بغیر دنیا سے نہیں بھیجیں گے۔ کیا کہیں، جزاک اللہ، بہت نوازش تمام علماء کرام کا، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جن کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں اس پھنسے ہوئے لقمے کے ساتھ بریک کی طرف جاتا ہوں، اور انشاءاللہ اذان فجر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة
التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ، بہت شکریہ سہروردی صاحب نے اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کی، اور یوں اہلیان پاکستان نے دوسرا روزہ اختیار کر لیا. دنیا کے کئی ممالک میں تیسرا روزہ اختیار کر لیا گیا یا کر لیا جائے گا. رمضان المبارک کا پہلا جمعہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، بشرطِ صحت و سلامتی و زندگی. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اب سے کچھ گھنٹوں بعد، یعنی کہ دوپہر 2 بجے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. رمضان مبارک، جمعہ مبارک.